بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب الكعبة قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وملك فسادهم وغاصبي حقوقهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. صلوات محترم سامعین مولانا بنانے والے اداکارہ سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہ مسلسل برابر آپ آیت سنتے رہتے ہیں کہ یہ سورہ جمعہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے، جن میں 86 سورے مکے میں نازل ہوئے اور 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا کیونکہ جمعے کا قیام مدینے سے ہوا۔ متوجہ ہو کر سنیں گے، ایک جملے پہ توجہ۔ جمعے کا جو قیام ہے وہ مدینے سے شروع ہوا، مکے میں جمعے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ قرآن میں 114 سوروں میں 2 سورے وہ ہیں جو اللہ نے عبادت کے نام پہ رکھا ہے۔ ایک سورے کا نام سورہ حج ہے جو فروع دین میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اول نماز، دوسرے روزہ اور تیسرے حج۔ اور دوسرا سورہ نماز کے نام پر ہے اور وہ بھی خصوصی نماز جسے نماز جمعہ کہا گیا۔ تو یہ 2 سورے عبادت کے طور پر قدرت نے بیان کیے ہیں، اور آپ ان دونوں سوروں کا پس منظر بھی دیکھیں گے، آپ لب و لہجہ بھی دیکھیں گے، اسلوب بھی دیکھیں گے تو بالکل ویسے ہی نظر آئے گا جیسے سورہ جمعہ کا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب جمعے کے نماز کا وقت آ جائے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، کیونکہ یہ جو اللہ کے ذکر کی تجارت ہے یہ کاروبار سے بلند ہے۔ متوجہ ہو جائے، یہ تمہارے سارے کاروبار سے بلند ہے۔ اس سے بہتر قرآن نے پھر دوسری
دوسری جگہ کہا ہے جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. متوجہ ہو جائے, جو اللہ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا, وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. دیکھیے مولا علی کے لیے خود مولا علی نے امام حسن سے فرمایا کہ میرے لال جب تم غریب ہو جانا تو اللہ سے تجارت کرنا, جب تم غریب ہو جانا تو اللہ سے تجارت کرنا. وہاں بابا یہ کیا کہا, اگر اللہ کے نام پر 1 دو گے تو وہ تمہیں 10 عطا کرے گا. اس کے یہاں تجارت میں نقصان نہیں ہے, اس کے یہاں تجارت میں گھاٹا نہیں ہے. اور اسی بات کو قرآن نے بھی کہا ہے, ہر چیز میں تو گھاٹا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم. اب دیکھیں زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اب یہ کب کھائی اللہ نے قسم, یہ آپ بولتے چلے پتہ ہوتے سنیں بھائی زمانے کی قسم اللہ نے کب کھائی, کل کھائی پرسوں. آئیے صلوات اور پڑھیں محمد آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. زمانے کے اللہ نے قسم کب کھائی, یہ سال بھر پہلے کھائی. 5 سال کا صاحب قرآن جب سے نازل ہوا, تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا, اس وقت سے اللہ کی قسم بھی چل رہی ہے. اور برابر ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. یہ زمانے کی قسم کھلا کر زمانے کی توجہ اللہ دلا رہا ہے کہ تم زمانے کو پہچانو. اب زمانہ کیا ہے, کہ زمانے 3 ہی ہوتے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے جو گزر چکا, ایک زمانہ وہ ہے جو آنے والا, ایک زمانہ وہ ہے جو چل رہا ہے. جو گزر چکا ہے اس پر ہمارا اور آپ کا کسی کا ادھیکار نہیں, اس لیے جو گزر گیا وہ گزر گیا. جو آنے والا ہے اس پر اختیار نہیں. توجہ ہو جائے, کتنے ایسے لوگ جنہوں نے کہا کل یہ کریں گے اور زندہ نہ رہے. تو جو گزر چکا زمانہ اس پہ ہمارا آپ کا ادھیکار نہیں, جو آنے والا ہے اس پہ اختیار نہیں. اب جو یہ موجودہ چل رہا ہے اسی میں جو عمل کرنا ہو کر لو. اب یہ نہ کہیے مجلس آج نہیں سنیں گے کل سن لیں گے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. جو زمانہ گزر چکا ہے اس پہ آپ کا ہمارا ادھیکار نہیں, اور جو آنے والا ہے اس پر اختیار نہیں. اب یہ جو موجودہ زمانہ ہے اسی میں جو کرنا ہو وہ کر لیجئے. مثلا اگر کل مجلس کسی کیا ہوئی آپ نے نہیں سنی, کل نماز آپ نے نہیں پڑھی, تو اب چاہے پوری دنیا کی دولت دے دو وہ وقت نہیں لا سکتے. متوجہ ہوتا ہے, قضا تو ہو سکتی ہے کہ ہم قضا کو ادا کر لیں, مگر وہ وقت آپ نہیں لا سکتے. اس لیے کہ وہ زمانے پہ ہمارے انسان کا اختیار نہیں ہے. بھئی جو زمانہ گزر گیا وقت کے ساتھ توجہ دیجئے. تو میں جملہ عرض کروں, میں نے اکثر گاڑیوں پہ لکھا دیکھا ہے کہ ہر شے زمانے کی محتاج. تو یہ ہر شے زمانے کی محتاج ہے, لیکن جو امام زمانہ ہو وہ زمانے کا محتاج نہیں. جو امام زمانہ ہو وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے, زمانہ اس کا محتاج ہے. تو جو گزر چکا ہے اس پہ آپ کا ہمارا ادھیکار نہیں ہے, جو آنے والا ہے اس پہ اختیار نہیں. بس موجودہ وقت جو ہے اس پہ آپ کا اختیار ہے, جو دل چاہے کر لے. تو یہ عوام الناس کے لیے ہے, متوجہ ہو جائے, یہ عوام الناس کے لیے ہے. جو زمانے کا امام ہوتا ہے اگر وقت گزر بھی جاتا ہے تو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا لیتا ہے. اگر وقت گزر گیا, دیکھیے اب آپ سمجھ لیجئے, ہم نے ان کو امام مانا ہے جو کائنات کے امام ہیں. ہم نے مدینے کے اماموں کو نہیں مانا, ہم نے عرب کے اماموں کو نہیں مانا, ہم نے زمانے کے اماموں کو نہیں مانا, ہم نے شہنشاہوں کے بنائے ہوئے اماموں کو نہیں مانا, ہم نے بادشاہوں کے دروازوں پر جو سر جھکاتے انہیں امام نہیں مانا. ہم نے انہیں نام مانا ہے جن کے دروازے پر ستارہ آ کر سجدہ کرنے لگے. ہم نے ان کو امام مانا ہے جن کے گردر پر کائنات سجدہ ریز ہو جائے. اب دلیل سن لیجئے تاکہ بات میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں. لیکن جو زمانہ گزر گیا یہ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کے بتا رہے ہیں زمانے پہ ہمارا اختیار ہے.
اچھا اب آنے والے کا کیسے؟ آنے والے کا تو ہمارا اس لیے اسلام میں مولا علی نے فرمایا آنے والے کا کسی پہ اختیار نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ کہو کہ کل ہم یہ کام کریں، جب اللہ نے مجھے ٹائم دیا وقت دیا تو کل ہو سکتا ہے، کل ہم مجلس پڑھیں گے تو انشاءاللہ کہیے کہ پڑھیں گے، کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہیے۔ اب وہ بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا جب کوئی وعدہ کرو تو کل کا تمہارے پاس چونکہ اختیار نہیں ہے، سورہ کہف میں کہا لہذا انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ اب متوجہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے جو زمانے کے محتاج ہے، مگر جو زمانے کے آقا ہے وہ اعلان اس طرح کریں گے کہ لو کن الرائب غدن رجلا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول جب قرآن سب کے لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو آپ کو بھی کہنا چاہیے کل انشاءاللہ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کہا نادان، اگر میں کہتا تو انشاءاللہ کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ ایک بابا میں بلند صلوات پڑھے محمد آمین۔ اچھا بات سنی ہوئی باتوں میں دیکھیں توجہ دیجیے، ہمارے سامنے ذاکرین خطبہ اور مومنین بھی جو ایک دو نہیں سینکڑوں مجلسیں سنے ہوئے، ہزاروں مجلسیں سنے ہوئے، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تب آگے بڑھ جاؤں کہ چونکہ یہ مجلسیں کثرت سے ہوتی ہیں لہذا کبھی ہمارے ذہن میں ہو جاتا ہے کہ ارے مجلس ہو رہی، یہ روح کا رزق ہے، جسم کا رزق جو ہے یہ کھانا و پانی ہے، اور یہ مجلس حسین یہ روح کا رزق ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت ہماری روح کی جب کھانا نہ ملے تو کلیجہ اندر سے گھرستا ہے، کچھ مل جائے کھانے کو، تو ایسے ہی ذکر اہل بیت ذکر خدا ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو ہماری روح بیدار نہیں ہوتی، مردہ ہونے لگتی ہے۔ اور دلیل سمجھیے لاک ڈاؤن میں روحوں کا کیا حال تھا، متوجہ کرتے ہیں، لاک ڈاؤن میں روحوں کا کیا حال تھا۔ یہ رزق ہے، کس کا ہے؟ روح کا رزق ہے، لہذا اسے بھی بھوکا نہیں رکھنا چاہیے، اسے بھی پیاسا نہیں رکھنا چاہیے۔ میں دلیل کے طور پر آپ کے صلوات اور بڑے محمد علیہ محمد آپ دلیل سننے دیں کہ ہر عبادت میں اہل بیت کو شجاع، ہر عبادت آپ کہیں گے کیسے؟ عجیب نماز میں اہل بیت کہاں سے آئے؟ آپ اس پہ غور کریں، میں 3 زاویے سے، موقع نہیں ہے صرف ایک جملہ ملاحظہ کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں امام کیا ہوتا ہے؟ امام کائنات کا امام ہے، ہر شے کا امام ہے۔ تو امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ بتائیے یہ نماز کیا ہے؟ مولا نماز یہیں سے تو شروع ہوتی ہے، یہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، یہ قیام، یہ سورہ، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قنوت، یہ تشہد، یہ سلام، یہی تو مولا نماز ہے۔ فرزند رسول امام نے فرمایا یہ نماز نہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو کائنات کا بانی ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو سائل نے تعجب سے کہا مولا یہ نیت، یہ تکبیر، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ تشہد، یہ سلام، یہ نماز نہیں ہے؟ امام نے فرمایا نہیں نماز نہیں۔ تو کہا مولا یہ پھر کیا، ہم تو یہی پڑھتے ہیں۔ تو کہا میرے صحابی یہ شکل نماز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نماز نہیں ہے، یہ سب شکل نماز ہے۔ تو کہا مولا یہ نیت سے لے کر اگر سلام تک یہ سب شکل نماز ہے تو پھر اصل نماز کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا سن میرے صحابی، یہ نیت، یہ قیام، یہ تشہد، یہ سلام، یہ سب شکل نماز ہے، اور ہم اہل بیت اصل نماز ہے۔ یہ نیت سے لے کر سلام یہ سب شکل نماز ہے، ان نماز کی شکل ہے، اور ہم اہل بیت اصل نماز ہے۔ کیا فرزند رسول میں سمجھا نہیں؟ کہا نیت تم بہت اچھے سے کرو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، تشہد بھی کرو، سلام بھی پڑھو، مگر اس تشہد میں صلوات نہ پڑھو۔ دیکھیں مولانا بھی تفسیر فرمایا ہے، اب اس کے لیے معصوم نے فرمایا ساری نماز ایک طرف،
سلوات ایک طرف. اسی لیے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ سلوات کیا ہے؟ کہ سلوات ہمارے جد علی کی ولایت کا نام ہے. اس کا مطلب نماز وہ بیکار ہے جس میں ولایت علی نہ ہو. اب آپ آگے چل رہے ہیں, میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اسے آپ شاید سے سنیں. قرآن نازل ہوا, اب قرآن کے لیے سورت جن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, اور صلوات پڑھیں محمد علیہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی. میرے رسول جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے قرآن کو جی لگا کر سنا تو کہا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اسی سے ہدایت پا گئے. تو اس کا مطلب اہل بیت تو بہت دور ہے, اگر کوئی قرآن کو دل سے سن لے, متوجہ ہو جائے, دل سے سن لے تو ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اب بات آ گئی تو جملات کی خدمت میں عرض ہی کرنا پڑے گا, لیکن مگر یاد رکھیے گا سننا اور ہے دیکھنا اور ہے. توجہ رکھیے گا, سننا اور ہے دیکھنا اور ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور یہ دو حضرات مولانا جنہیں میں جانتا ہوں, آپ حضرات ان سے پوچھ لیجیے گا ہمارے بات کہ جب قرآن نازل ہوا ہر چیز کا آپ کو گواہ ملے گا. اسلام نزول قرآن کا کوئی گواہ نہیں ہے. کہاں پہ کون آیت آئی کسی کے سامنے نہیں آئی. جبریل آتے تھے چپکے سے نبی کو سنا کر چلے جاتے تھے, کسی کے سامنے قرآن نہیں آیا. نبی کو جبریل کے ذریعے سے قرآن ملا. جبریل لوح محفوظ سے قرآن لاتے تھے, نبی کو قرآن سنایا. اب آپ توجہ ہو جائے, یہ بھی بات الگ ہے کہ قرآن کہیں دن میں نہیں آیا, قرآن رات میں آیا ہے. اس لیے کہ خود قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اس کا مطلب قرآن شب میں نازل ہوا. تو یہ تمہارے اسلام پر دور سے سلام ہو, اما جو کتاب جو قرآن رات میں نازل ہوئی اسے سینے سے لگا لیا, اور جو قرآن خطیر کے اجالے میں دکھایا گیا اچھا میں دلیل پھر دے دوں آپ کے خدمت میں تاکہ پوری بات واضح ہو. پیغمبر علیہ السلام نے بہت ہی مشہور و معروف آیت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا, کتاب کا نام مدینۃ المعاجز. پیغمبر نے فرمایا کہ آج کوئی صحابی صبح سے دوپہر تک ہمارے یہاں نہ آئے, اس لیے کہ 8 فرشتوں نے اللہ سے اجازت لی ہے, وہ سب مجھ سے ملاقات کے لیے آ گئے. فرشتوں پر فرشتے آئیں گے, مصافحہ کریں گے اور زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے. اس کا مطلب جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی زیارت کے ہم ہی مشتاق نہیں ہیں, عرش کے فرشتے بھی مشتاق ہیں. اب یہ سلسلہ دوپہر تک لگا رہا. صحابہ مسجد میں داخل ہوئے, نماز ظہر ہوئی, نماز عصر ہوئی. کہا یا رسول اللہ کہ فرشتے آئے تھے, تو نبی نے فرمایا ہاں فرشتوں کی لائن لگی تھی, فرشتوں کی قطار تھی, فرشتوں کا جھنڈ تھا, ایک کے بعد ایک فرشتہ آ رہا تھا, مصافحہ کر رہے تھے, زیارت کر رہے تھے اور پھر عرش پر جا رہے تھے. یہ بھی تو باتیں ہو رہی تھی. علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ ان فرشتوں کی تعداد 360 تھی. آپ پڑھ لیجئے, ان فرشتوں کی تعداد 360 تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے منع کر دیا تھا کوئی آنے نہ پائے, کوئی ہمارے گھر میں نہ آئے, اس لیے کہ فرشتے آئیں گے اور علی بھی نہیں گئے, تو علی کو یہ کیسے پتا کہ 360 ملک آئے ہیں, 360 فرشتے آئے ہیں, سب نے مصافحہ کیا ہے, سب نے نبی کی زیارت کی ہے. تو نبی نے بھی فرمایا مسکرا کے یا علی تم بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا, تم تو آئے نہیں تھے, میں نے تم
سب کو منع کر دیا تھا۔ تو علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ ارے ملک جب بھی آتا تھا پہلے دروازے پہ آتا تھا پھر شہر میں آتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری حیدری سلام اچھا عزیزوں دیکھیں ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، میں قریب جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر کامیاب انسان وہ ہے جو سامنے پہ انسان کو اچھا کہے اور پیچھے اچھا نہ کہے، اسے کہتے ہیں منافق۔ ہر دور میں زمانہ یہی رہا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کہنا ہو وہ سامنے کو، ایمان یہی کہتا ہے جو کچھ کہنا ہے وہ سامنے کو۔ میں تاریخی پس منظر سے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے سینکڑوں دیکھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں نظر گزرتی ہے، سرکار سید الشہداء کے خطبے جگہ جگہ میں نے کئی مجلسیں اسی خطبات پہ پڑھی کہ کس مقام پہ امام حسین نے کہاں پہ خطبہ، اور بڑے عظیم خطبے، امام کے ایک ایک فکرے پہ پوری ایک مجلس تیار ہو سکتی، پورا ایک خمسہ تیار ہو سکتی۔ تاریخی شواہد یہی بتاتے ہیں جب امیر شام نے یزید کی بیعت سارے عالم سے کروا لی، پورے عرب سے کروا لی، دو شہر رہ چکے تھے، ایک کا نام تھا کوفہ اور دوسرے کا نام تھا مدینہ۔ اس نے کہا اگر یہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی تو یزید کی بیعت مستحکم ہو جائے گی اور یہ خلیفہ ہو جائے گا۔ سب نے مان لیا۔ اب آپ سوچئے تو اس دور میں اکثریت نے تو یزید کو خلیفہ مانا ہی، تو کہاں اکثریت کے چکر میں رہیے گا، متوجہ ہو جائے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے اکثریت تو باطل کی طرف رہتی ہے، اقلیت حق کی طرف، لہذا وہ مدینے آیا اور اپنی فوج کے ساتھ آیا اور اعلان عام کرا کہ ہر صحابی ہر شخص آج مسجد النبوی میں نماز ادا کرے۔ سارے صحابہ مسجد میں پہنچے یزید کی بیعت کے سلسلے میں، اور امیر شام منبر پہ گئے، اپنے فوجیوں سے کہہ دیا کہ تم سب لوگ ایک ایک صحابی کے دائیں اور بائیں دو دو لوگ کھڑے ہو جانا، تلوار نکالو، اگر کوئی یزید کی بیعت سے انکار کرے تو مسجد ہی میں گلا اتار دینا۔ ہم بہت دنوں سے یہ سوچ رہے تھے کہ مسجدوں میں نمازی مارے جاتے ہیں، یہ بات چلی کہاں سے؟ آج متوجہ ہو جائے گا، مسجدوں میں نمازیوں کے سر اتارے جا رہے ہیں، یہ بات چلی کہاں سے؟ تو تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ بات تو مسجد ہی سے چلی ہے۔ اب چاہے مسجد کوفہ ہو چاہے مسجد النبوی ہو، متوجہ ہو کر سنیے گا، تو ہر صحابی کے سامنے دو اور یزید کا باپ اس منبر پہ گیا۔ بہت بڑے مسلمانوں کے عالم گزرے ہیں، اب شاید یہ محاورہ آپ نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے گا۔ خواجہ حسن نظامی ثانی یہ سجادہ نشین تھے، ان سے جب پوچھا گیا حضور یزید کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے کہ یزید کافر تھا، منافق بھی تھا، کافر بھی تھا، مشرک بھی تھا، یہودی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، یزید بے دین تھا، یزید سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بندروں سے کھیلنے والا تھا، یزید میں حرائم موجود تھا۔ لیکن حضور یہ بتائیے یزید کے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں تو اچھا ہی خیال رکھتے ہیں لوگ، مگر انہوں نے جواب کیا دیا جبکہ یہ مسلمان ہے؟ کیا کہنا ایسا جواب؟ کیا کہا؟ کہ یزید کے بارے میں بات تو کلیئر ہے، آئینے کی طرح تاریخ ہے، لیکن یزید کے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے حضور آپ بتائیے؟ تو کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد، ایک بابا پہ بلند صلوات پڑھے محمد۔ اچھا اب یہ فوجی دیکھیں واقعی کربلا ہی کا تو یہ مہینہ بیان کا رہتا ہے، اور اس نے تقریر شروع کی۔ تقریر کا آغاز اس نے یہاں سے کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب اس کو بھی
ڈھونڈتے چلے جائیے ریسرچ کرتے ہوئے یہ سب سے پہلے بوڑھا کس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں؟ تو سب سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ آدم کے مقابلے میں ابلیس نے کہا کہ میں بوڑھا تجربے کار، آدم ابھی بچے، لہذا ہم ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا کبھی بچپنے کو ماننے پر تیار نہ رہا۔ متوجہ ہو کر سنیں گے۔ اب دوسری منزل پر آپ اٹھا کر دیکھیں تو خلیفہ اول کی خلافت کے لیے یہی بات پیش کی گئی۔ مظہر حسین صاحب قبلہ سہارنپوری نے بھی لکھا کہ جب یہ خلیفہ اول بن گئے تو چاروں خلفاء میں یہی خلیفہ تھے جن کے باپ اس وقت زندہ تھے اور طائف میں تھے۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ ابا ہم خلیفہ بن گئے، مسلمانوں نے ہمیں خلیفہ مان لیا۔ تو خط کا جواب باپ نے دیا، بتایا پہلا یہی خلیفہ تھا جس کے باپ اس وقت بھی زندہ تھا۔ طائف سے خط بھیجا کہ میرے لال تم میں صلاحیت تو تھی نہیں، لیاقت تو تھی نہیں، کوئی علم تو اتنا نہیں تھا، تمہیں خلیفہ بن کیسے گئے؟ تو خط کا جواب دیا، نہ میں صلاحیت کی وجہ سے خلیفہ بنا بابا، نہ میں لیاقت کی وجہ سے خلیفہ بنا، میں تو عمر کی وجہ سے خلیفہ بنا، میں تو بڑھاپے کی وجہ سے خلیفہ بنا۔ تو پھر باپ نے دوسرا خط بھیجا کہ میرے لال اگر خلافت اسی کا نام ہے کہ جو بوڑھا ہو وہ خلیفہ، عائب تو ہو جائے جو تجربہ کار وہ خلیفہ، تو میں تو تمہارا باپ ہوں۔ یہ بات تو باتیں ہو گئی۔ اب اس منظر کو سنیے، سب سے پہلے امیر شام نے دہرایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رہے یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے اور سرکار سید الشہداء امام حسین بھی وہی بیٹھے۔ اب خلافت کا خطبہ سنیے اور امامت کا جواب سنیے۔ خلیفہ بنا ہوا اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے معلوم ہے ہم دنیا سے جانے والا ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں صحابہ کرام کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دو۔ میرا بیٹا یزید خلافت کو بہت منزل کمال تک لے جائے گا، اسلام کو بہت آگے بڑھائے گا، اس میں ساری لیاقتیں موجود ہیں، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اسی لیے نوجوان ہوتے ہوئے میں اسے خلیفہ بنانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اب یہ فوجی ہے نا کہ اگر کوئی انکار کرے تو گلا اتار دیا۔ سارے صحابی یوں ہی سنتے رہے، لیکن اب تاریخ یوں لکھ رہی ہے کہ سرکار سید الشہداء نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ امیر شام کیا کہا تو نے؟ کہا وہ میرا بیٹا یزید، میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دوں، اس لیے وہ خلافت کو منزل کمال تک لے جائے گا، بہت آگے تک لے جائے گا، اسلام کو بہت آگے لے جائے گا، اسلام کے منزلوں کو بہت پروان چڑھائے گا۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام حسین نے لہجہ بدلا اور کہا اس یزید کی تو بات کر رہا ہے جو کتوں سے کھیلنے والا ہے، جو بندروں سے کھیلنے والا ہے، جو تارک الصلاۃ بھی ہے، جو شرابی بھی ہے، جو جواری بھی ہے، جو اپنے ماں بہنوں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے، جو اسلام کا مذاق اڑانے والا ہے، جو وحی کا مذاق اڑانے والا ہے، جو رسالت کا مذاق اڑانے والا ہے۔ اب اس نے لہجہ بدلا کہ مسجد میں ماحول خراب ہو گیا، اس نے لہجہ بدلا، کیا کہا امیر شام نے کہ شہزادے حسین تم تو یزید کی برائی کر رہے ہو، مگر یزید جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے حسین زہرا کے بیٹے، حسین رسول کے نواسے، حسین علی کے بیٹے، حسین سردار جنت، حسین مالک جنت، حسین سردار جنت، حسین مالک جنت، حسین آیت تطہیر کا محور، حسین مباہلے کا محور، حسین جس کے لیے جنت سے لباس آیا۔ تو ایک بار وہ کہتا وہ تو آپ کے لیے یہ کہتا ہے اور آپ اس کی برائی کریں، تو امام حسین نے پھر لہجہ بدل کر کہا کہ امیر شام سن اور یہ سارے صحابی سن لیں، جو کچھ وہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ بیان کر رہا ہے، جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اسلام اسلام ہے اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان اذا نودی للصلاۃ، جب تم کو صلاۃ کے لیے ندا دی جائے، یوم الجمعہ، جمعے کے لیے تم کو ندا دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف صحیح ہے۔ دیکھئے یاد رکھیے گا، نماز تو بعد میں ہے
لیکن اذان کا سلسلہ پہلے ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جتنے لوگ پہلے تصدیق کریں گے نماز ہم نے پڑھی ہوگی مثلا 10 سال میں نابالغ ہوں گے, چلے گئے ہوں گے مثلا 10 سال 15 سال میں نماز واجب ہوئی. لیکن اذان جب ہم پیدا ہوئے تو 7ویں دن کان میں اللہ اکبر کی صدا آئی. اس کا مطلب اذان کا سلسلہ روز ازل سے ہے. ہم پیدا ہوئے تو ہم نے آواز اذان سنی. حضرت کہ اذان کے لیے حکم کیا ہے میں 2 جملوں میں دہراتا ہوں. اکثر ہمارے ہاں اس پر بحث ہوتی ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ جزو اذان ہے کہ نہیں. جز کسے کہتے ہیں؟ جو کل کے حصے سے رابطہ ہے. مثلا ہماری یہ آنکھ ہے, یہ جسم کا کل نہیں ہے, جسم کا جز ہے. یہ ہاتھ ہے, جسم کا جز ہے. یہ پیر ہے, جسم کا جز ہے. تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ میں زیادہ عرض نہیں کروں گا, بالکل قریب آ گیا ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی ولی اللہ کو جزو اذان کیوں نہیں رکھا گیا. یہ جزو اذان نہیں ہے. تو ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ پوری اذان ہی واجب نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا اذان جزو نماز نہیں ہے. آپ اگر چاہے جلدی میں اذان نہ کہیں, اللہ اکبر کہے اور ادھر سلام پھیر دیں, نماز ہو گئے. اذان کی تاکید بہت کہ اذان کہی جائے. یہاں تک کہ معصوم نے فرمایا جس گھر میں لوگ ڈرتے ہوں اس گھر میں اذان کہی جائے. ڈرنا بند ہو جائے گا, جنات نکل جائیں گے. جہاں برکت نہ ہو رہی ہو وہاں اذان کہی جائے, خیر و برکت ہوگی. تو توجہ ہو کر سنیں گے. تو اذانوں کے لیے حکم ہے, لیکن اذان نماز کے لیے جز نہیں ہے. اور خود اذان میں علی ولی اللہ جز نہیں, جزو اذان نہیں رکھا. ہمارے یہاں کسی عالم نے اذان میں علی ولی اللہ کو جزو اذان قرار نہیں کیا. یہ جزو اذان کیوں نہیں کیا؟ جز تو ہونا چاہیے. اب میں پھر آپ کی خدمت میں عنایت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک آدمی بالکل لیٹا ہوا تھا سیدھا, آنکھیں تھی مگر وہ دیکھ نہیں رہی تھی, کان تھے مگر سن نہیں رہے تھے, ہاتھ تھے مگر اٹھ نہیں رہے تھے, قدم تھے مگر چل نہیں رہے تھے, ارے دل تھا مگر دھڑک نہیں رہا تھا. ان کا یہ کیا ہوا؟ تو آیت اللہ نے کہا یہ مردہ ہو گیا. کہاں سنیں گے مجھے نہیں معلوم. صاحب یہ مردہ ہو گیا. میں نے کہا مردہ کی پہچان کیا ہے؟ کہا مردہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ آنکھیں ہو مگر دیکھے نہ, کان ہو مگر سنے نہ. اس کا مطلب جو ولایت علی کو نہ سنے نہ سنے سمجھو مردوں سے بدتر ہے. متوجہ ہوتا ہے؟ تو عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. کہا مردہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ آنکھیں ہو مگر دیکھ نہ سکے, کان ہو مگر سنے نہیں, زبان ہو مگر بولے نہیں, ہاتھ ہو مگر حرکت نہ ہو, دل ہو مگر دھڑکے نہ. اسی کو مردہ کہتے ہیں. متوجہ ہو گئے؟ اسی کو مردہ کہتے ہیں. میں نے کہا یہ مردہ ہوا کیسے؟ ساری چیزیں تو اس کے جسم میں ہیں, مردہ کہاں سے ہوا؟ وہ کہا صاحب روح نکل گئی. اب یہ جا کر پوچھئے گا اپنے یہاں علماء سے, ذاکرین سے, کیا روح جسم کا حصہ ہے؟ کہا نہیں صاحب روح جسم کا حصہ نہیں ہے. روح ہے وہاں کی چیز, جسم ہے یہاں کی چیز. ہے کیا تمہیں؟ جسم ہے یہاں کی چیز, روح ہے وہاں کی چیز. دونوں کو اللہ نے ملا دیا. انسان بولنے لگا, انسان دیکھنے لگا, انسان چلنے لگا, دل دھڑکنے لگا. اس نے وہاں کی چیز کو واپس لے لیا. اب یہاں کی چیز ہے مگر کوئی کام نہیں کر رہی. تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہوئی, کوئی عزو ختم نہیں ہوا. متوجہ ہو جائے. تو مردہ کیوں کہا گیا؟ کہا روح نکل گئی. اب عنایت اللہ نے فرمایا کہ علی ولی اللہ جسم کا اذان کا جز نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اذان کا جز نہیں ہے. جیسے یہ جسم کے لیے کل روح کی ضرورت ہے ویسے ہی اذان کے لیے کل علی کے نام کی ضرورت ہے. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. سلام
یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اب عنایت اللہ نے لکھا اب پہچان لو، اگر ابھی تک نہیں پہچانا تو آپ پہچان لو۔ کہا یہ جسم کیا ہے اور روح کیا ہے؟ وہ لکھتے اپنی کتاب میں یہ جسم ہے، متوجہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ، یہ ہے انسان کا جسم، اور یہ علی ولی اللہ، یہ ہے انسان کی روح۔ آئے بات وہی آ گئے، یہ علی ولی اللہ، یہ ہے انسان کی روح۔ اگر علی نہیں ہوں گے تو جیسے یہ اذان مردہ کہلائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے روح نہ ہوگی تو جسم مردہ کہلائے گا۔ متوجہ ہے؟ بس عزیزوں میں قریب آ رہا ہوں منزل سے۔ دیکھیے ہر جگہ اذان کی شرط، پیغمبر اسلام کے ہاں بلال مؤذن تھے، امام حسین علیہ السلام کے مؤذن جناب حجاج بن مسروق، اور خالی یہ اذان نہیں ہے، اذان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایران کی ہسٹری پڑھ لیجئے چاہے بھارت کی پڑھ لیجئے، جب بھی کسی ظالم کو خطرہ ہوا نماز سے نہیں ہوا، اذان سے ہوا۔ جب بھی کسی ظالم کو خطرہ ہوا نماز سے نہیں ہوا، اذان سے ہوا۔ اب قرآن پڑھ لیجئے، سورہ توبہ میں خود پیغمبر نے فرمایا، کسی نے پوچھا یہ اذان کیا ہے؟ کہا اذان سے مراد ہمارے بھائی علی ہے۔ اب میں اور حوالے نہ دوں گا، علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت، ایک بار اپنی منزل پر تمام، علامہ جلال الدین سیوطی عالم اہل سنت، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور سورہ توبہ میں لکھا کہ چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا صحابی نے کہ مولا آپ کہتے ہیں ہمارے جد علی کا نام ہے نماز میں، قرآن میں، لیکن آپ بتائیے قرآن میں نام کہاں ہے؟ تو کہا کہ مولا نے ہے تو مگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہا مولا ہے؟ کہا وہ قرآن ہی کا ہے جس میں میرے جد علی کا نام نہ ہو۔ وہ قرآن ایک معمولی کتاب کہی جائے گی جس میں ہمارے جد علی کا نام نہ ہو؟ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جد علی کا نام ہے، مگر ڈھونڈ لو۔ کہا مولا بتائیے کہاں ہے؟ کہا یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے وہ اذان من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان دی جا رہی، تو یہ اذان ہمارے جد علی کی ولایت کا نام ہے، اذان ہمارے جد علی کا نام ہے۔ تو کہا مولا پورا نام فل جیسے ہوتا ہے علی نام اس طرح کیوں نہیں رکھا یہ اذان؟ تو امام نے فرمایا جس کا ایک نام ہوگا وہ ایک نام آئے گا، جس کے سینکڑوں نام ہوں گے وہ سینکڑوں طرح سے نام آئیں گے۔ تو کہا مولا آج تک ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ قرآن میں آپ کے جد کا نام ہے۔ مولا نے فرمایا اسی لیے تو اللہ نے تم سے پوشیدہ رکھا ہے، ورنہ خدیر کی طرح تم اسے بھی چبا جاتے۔ اچھا ہو جائے جملہ حوالے کہ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو یہ اذان علی کا نام یہ ذہن میں رہے۔ اب پوچھا امام سجاد سے واقعی کربلا کی بات، مولا آپ ہارے ہیں کہ جیتے ہیں؟ آپ بتائیے کیا پہچان ہونا چاہیے؟ امام حسین جیتے۔ امام سجاد نے فرمایا بھائی ٹھہر جا، وقت اذان آ جانے دے، اگر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ جائے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے، اگر مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ جائے تو سمجھنا ہم جیت گئے۔ اب یہ نہ کہیے کہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ اللہ اکبر کی صدائیں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسجد سے فتح حسینی کے نعرے بجے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدری، یا حیدری، یا صلوات۔ یہ اذان کیا ہے؟ یہ فتح حسینی کے نعرے بج رہے ہیں، یہ اذانوں میں فتح حسینی کے نعرے ہیں، اذانیں کہہ رہی ہیں، ان کی طرز کہہ رہی ہے، ان کی ادا کہہ رہی ہے کہ حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ وہ اذان کا ترجمہ یہی کر لو، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے۔ عزیزو ایک جملہ ہو رہا، اس کے بعد جیت کا ایک دوسرا بھی مسئلہ، ہم آپ کسی مسئلے پر اگر وہ ہو جائیں
مثلا کسی زمین کے مسئلے اور کوئی کسی کا مرڈر کر دے تو ہار یہ نہیں کہ یہ مر گیا وہ زندہ ہے. جیت کا فیصلہ یہ ہوگا کہ زمین کس کے حق میں زمین کا فیصلہ ہوا. کیا سنا مجھے نہیں معلوم فیصلہ کس کے حق میں ہوا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا فتح حسینی نے نعرے بجا کر کہا کس نے اذانوں نے کہ حسین کے فتح ہو گئے. اب دوسری فتح کیا ہے مسائل کو بالکل آپ نے الیکشن دیکھے ہیں نہیں دیکھے دیکھ لیجئے گا. چاہے وہ چیئرمینی کا الیکشن ہے چاہے وہ ودھائکی کا ہو چاہے وہ پردھانی کا ہو چاہے ایم پی کا ہو چاہے ایم ایل اے کا ہو کوئی بھی. کیا کہیں دنیا میں آپ نے جھوٹ میں بھی سنا ہے کہ جو 100 ووٹوں سے ہار گیا ہو اور اس نے کہا ہو ہم اپنے جلوس نکالیں گے. جو ہارا ہو اس نے کہیں یہ کہا ہو ہندوستان میں کہ چونکہ ہم 1000 ووٹوں سے ہار گئے لہذا ہم جلوس نکالیں گے. تو دنیا میں کہیں بھی جلوس ہارے ہوئے کا نہیں نکلتا. پوری دنیا دیکھ لیجئے جلوس ہارے ہوئے کا کہیں نہیں نکلتا. جلوس ہمیشہ جیتے ہوئے کا نکلتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچہری میں ووٹنگ ہوتی ہے اور جہاں بھی گنتی ہو جب یہ دیکھ لے گا کہ ہم ہار گئے ویسے تو سینہ تان کے آتا. اب یہ دبا گجرا اندر بیٹھا ہوا گھر کے کونے میں ہے. یہی لوگ اسی کے ساتھی جو جیتے ہوئے لوگ جلوس نکال رہے ہیں یہ جو کونوں میں بیٹھے ہیں یہی کہیں گے یہ جلوس بدعت ہے یہ شرک ہے یہ اچھا نہیں. آواز سمجھ رہے ہیں کہاں تک میں پہنچا رہا ہوں. یہ جو ہارے ہوئے ہیں اب جم میں غفیر ہے جلوس میں سب لوگ جیت کے نعرے لگا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اس طرح انگلیاں دکھا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہے جیت کا نشان. اب جیت کا نشان ہے یہ علی کے ذوالفقار کا نشان ہے. یہ جیت کا نشان ہے یہ علی کے ذوالفقار کا نشان ہے. دنیا میں کہیں ہارے ہوئے کا جلوس نہیں نکلتا اور جو ہار جاتے ہیں جب بڑا جلوس دیتے ہیں تو کہتے ہیں نیم صاحب آگے بلوا ہو جائے گا اچھا نہیں ہوگا جلوس کو رکوا دیئے وہیں سے ختم کرا دیجئے. کون سمجھ جاؤ یہ جیتے ہوئے کے ہارے ہوئے دوالے ہیں. ہائے 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 انہیں جیت برداشت نہیں ہے. اب آپ سمجھ جائیں تو میں جملہ آگے عرض کروں. اب تو سمجھ گئے کہ کون جیتا. پوری دنیا میں جس کے جلوس نظر آئے جس کا علم نظر آئے جس کا تعزیہ نظر آئے اور اب تو یہ کہے کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب جو یہ کہیں کہ یہ تعزیہ دیکھنا بدعت ہے علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے سمجھو یہ ہارے ہوئے گروپ کے ہیں. ہائے ہائے متوجہ ہو جائے ہارے ہوئے. صلوات اور بڑے محمد آل محمد. دنیا میں آپ نے کہیں سنا ہے کہ کوئی ہارا ہوا انسان اپنی فتح کا جلوس نکالے؟ ہارے ہوئے گھر کے اندر ہوتے ہیں جیتا ہوا مجمع روڈ پر ہوتا ہے. یہ ہر جگہ دیکھیں گے. اب آپ سمجھئے حسین خالی ایک جگہ کے جیتے ہوئے نہیں ہیں اسلام کے خالی جیتے ہوئے نہیں ہیں. حسین دنیا کی انسانیت کے جیتے ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں انسانوں کی آبادی ہوگی حسین کا علم ہوگا حسین کا تعزیہ ہوگا. لبیک یا حسین 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 حیدری یا علی حیدری یا علی اس کا پہلا ثبوت میں دے رہا ہوں. جب اس ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے آپ
جا کر دیکھیے جب اس ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے اور ہندوستان میں ایک اور ملک بن گیا جسے پاکستان کا، مسلمان چلے گئے، بہت تھوڑے رہ گئے، اور اب حکومت نہیں بن گئی، انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی، نیا سمویدھان لاگو ہو گیا، نیا قانون لاگو ہو گیا، نئی سرکار آ گئی، چھٹیاں معین ہونے لگی، یہ چھٹی، یہ دیوالی، یہ ہولی، یہ بھلا۔ اس میں سب سے پہلی چھٹی جو منظور کی ہے، پہلے پردھان منتری نے، فرسٹ پردھان منتری اور فرسٹ صدر نے، یعنی ڈاکٹر راجندر پرساد اور جواہر لال نہرو نے، وہ پہلی چھٹی 10 محرم کی عاشورہ کی علامت ہوتا ہو، 10 محرم عاشورہ کی، ان سے کہا گیا، اب نئی بات تھی، ان سے کہا گیا مسلمان وہاں چلے گئے، اب ان کا حق یہاں کہاں ہے، اب یہ حسین کے نام پہ چھٹی کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے ایوان میں کہا، اسمبلی میں کہا، لوک سبھا میں کہا کہ اگر ہمارے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں ایک بھی مسلمان نہ رہے تب بھی نام حسین پر چھٹی ہوگی۔ حیدر 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 حیدری حیدری ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، حیدری حیدری انہوں نے کہا بھارت کی دھرتی پر، ہندوستان کی سرزمین پر، اگر بھارت کی دھرتی پر، انڈیا کی زمین پر اگر ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا تب بھی حسین کے نام پر عاشورے کی چھٹی ہوگی۔ آگے لکھا کیوں؟ کہا حسین کی چھٹی کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہندو ہیں، بلکہ حسین کے نام کی چھٹی کرنا یہ انسانیت کی بات ہے۔ حسین کے نام کی چھٹی کرنا یہ انسانیت کی بات ہے۔ اب کہیے تو میں ایک جملہ کہہ دوں، امام حسین کا خطبہ پڑھ لیجئے، میں نے پڑھا ہے، اور یزیدیوں کے سامنے کہا تم اگر ہمیں گوارا نہیں کرتے ہو تو چھوڑ دو، ہم پھر روضہ رسول چلے جائیں گے۔ کہا اور ہم نہیں جانے دیں گے، کہ اگر وہاں نہیں جانے دینا چاہتے ہو روضہ رسول پر تو ہمیں چھوڑ دو۔ اسی عرب کی زمین سے رشتہ ہندوستان کی سرحد کا ہے، میں ہندوستان چلا جاؤں گا اور میں وہاں پر زندگی گزار لوں گا۔ آپ سوچئے 1400 سال پہلے حسین جانتے تھے ہندوستان میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی امام باڑے نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، مولا کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے مسجدیں نہیں ہیں، امام باڑے نہیں ہیں، مگر وہاں پر انسان تو ہوں گے، بتاتے ہو جائیں، وہاں پر انسان ہوں گے، جہاں انسان ہوں گے وہاں حسین کی قدر ہوگی۔ آئے آئے، جہاں انسان ہوں گے وہاں حسین کی قدر ہوگی۔ اب سمجھئے دنیا میں ابھی کتنی انسانیت ہے کہ کہاں کہاں حسین کا جلوس نکلتا ہے۔ دنیا کا کون ایسا ملک ہے جہاں جلوس نکلے؟ میں جملہ روک کے کہوں، میری 20% 25% یعنی چوتھائی تقریر تو یوں ہی کم بیان کی جائے گی، کیونکہ میں یہی کا لوکل تو سمجھئے ہو ہی گیا۔ آپ سمجھیں گے کیا مولانا تو پڑھتے، مگر یہ نہ دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، متوجہ ہو جائیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ امام حسین کے لیے اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ بے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، بے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، اور علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی، جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے؟ حیدر 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 لبیک یا حسین، 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 حیدری میرے دوستوں، جس کے دل میں انسانیت ہے سمجھو وہی دل حسین کا خانہ ہے۔
کہاں کہاں خانے ہیں، کوئی حد ہے؟ میں کہتا ہوں آپ سوچئے کہ حسین نے جو کربلا میں مصیبت اٹھائی، ایک جملہ کہہ دوں تو یہی پوری تاریخ بن جائے گی۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے جہاں ظلم یزید کا تو پتہ چل گیا مگر صبر حسین کا پتہ۔ اب کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ؟ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ آپ سوچئے ہماری پیاس اس وقت اور بھڑک جاتی ہے جب سامنے پانی ہو، رات بہ رہا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ہماری بھوک اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کھانا ہو، دشمن دکھا دکھا کر کھا رہے ہیں۔ سکینہ پیاسی ہے، سکینہ بھوکی ہے۔ اور عزیزو یہی بات ہے کہ حسین نے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، رخصت آخر میں اپنی بہن سے کچھ وصیتیں کی ہے، اور ایک وصیت کی، اے میری بہن زینب، میری سکینہ کا بڑا خیال، اے میری بہن زینب، میری سکینہ کا بڑا خیال رکھنا، اور دیکھنا اگر کہیں سے پانی مل جائے تو سب سے پہلے میری سکینہ کو پلانا۔ ہاں عزیزو، دو کربلا میں ایسے حسین کے تھے لشکر میں جو سب سے چھوٹے تھے، دونوں کی جگہیں الگ تھی۔ بھائی میر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جانا ہو دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر، اور پہلے آج شب فرقت بدر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر غربت پہ رکھ کے سر، راحت کے دن گزر گئے، اب فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے۔ سکینہ اب تماچے کھا لینا، سکینہ تازیانے کھا لینا، اب تمہاری یتیمی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا اگر آپ مجھے سنائیں گے نہیں تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ کہا تم ماں کے پاس سو جانا، ماں کے سینے پر۔ کہا بابا اب ماں کے سینے تو بھیا سمجھ ہوتا ہے۔ اور سکینہ یہی بات تو ہے، آج سے دستور بدل جائے گا، اصغر بابا کے سینے پر سوئے گا تو ماں کے سینے پر سو جانا۔ سکینہ صبر کرو۔ عزیزو جتنی سکینہ دلاری تھی، میں نے کتاب میں جملہ پڑھا، 3 برس کی سکینہ کی عمر تھی، یہ زمین پر کم چلی ہے، ہاتھوں پہ سکینہ زیادہ جھولی ہے، کبھی عباس کے ہاتھوں پا، کبھی علی اکبر کے ہاتھوں پا، کبھی قاسم کے ہاتھوں پا، کبھی حسین کے ہاتھوں پا۔ عزیزو وہی سکینہ ہے جو 11 محرم کو شبر 2 جملے بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آیا ہے۔ حکم ہے ہر قیدی ایک ایک ناکے پر 2 سوار ہو سکتا ہے، مگر پوچھا وہ بچی کون ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ شہزادی نے آواز دی میرا بھیا حسین سکینہ کو بہت چاہتا تھا، سکینہ کو جب تک سنا نہیں لے تو میرے بھیا کو چین نہیں آتا تھا، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ شیمر پسند دل کہتا ہے کہ سکینہ کو تنہا ایک اونٹ پر سوار کیا جائے گا۔ عزاداروں تاریخ ہے، کربلا کے شہید 72 ہیں، کربلا کے اسیر 63 یا 64 ہیں، مگر جب دربار یزید میں پہنچے تو ایک رسی تھی، 12 گلے تھے۔ یہ سب بچے کہاں گئے؟ بچوں کو ناکوں کو بٹھال کے دوڑایا گیا، گرم ریتی پر بچے گر گئے۔ ہائے حسین! کیا آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو سکینہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا، بس اونٹ کو دوڑایا گیا، سکینہ زمین پر آ گئی۔ شیمر آگے بڑھتا ہے، بچی کو منہ کے بل اونٹ کی پشت پر لٹاتا ہے اور رسی سے جکڑ کر باندھ دیتا ہے۔ اب عزیزو احساس رکھو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں باپ کی بڑی دلاری ہوتی ہے۔ آگے آگے سر حسین ہے اور یہ ناپے اس کے پیچھے ہے۔ سکینہ کو اونٹ کی پشت پر منہ کے بل باندھ دیا گیا، اونٹ کو دوڑا دیا گیا۔
سینہ چھلی ہو رہا ہے، خون زمین پا رہا ہے، سکینہ کی ہچکیاں بن گئی، بابا بابا اے بھوبی اماں مجھے